بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم صلح حدیبیہ تک آپ کی خدمت میں واقعات پیش کر چکے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 2 ہفتے تک حدیبیہ کے مقام پر رکے رہے۔ پھر آپ نے مدینے کی طرف کو سفر شروع فرما دیا۔ مکہ اور مدینے کے درمیان راستے میں سورہ الفتح نازل ہوئی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی، یہ کھلی ہوئی فتح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور انہیں یہ صورت مبارکہ سنائی۔ صحابہ کرام اس صلح کو اپنی ہار اور شکست سمجھ رہے تھے، اور اس صورت مبارکہ میں اس صلح کو کھلی فتح قرار دیا گیا تھا۔ بعض صحابہ کرام کو بہت حیرت ہوئی، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی حیرت کا اظہار بھی کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ فتح ایک بڑی فتح ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد، مسند حاکم اور ابو داؤد شریف میں ہے۔ امام زہری نے لکھا ہے، صلح حدیبیہ ایک عظیم الشان فتح تھی، اس سے قبل ایسی فتح نصیب نہیں ہوئی۔ مسلمان جنگوں کی وجہ سے دوسروں سے مل جل کر نہیں رہ سکتے تھے۔ صلح کی وجہ سے جنگ ختم ہوئی، امن قائم ہوا، دعوت دین کے کام کا آغاز ہوا، اور جو لوگ ڈر اور خوف کے ماحول کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر پا رہے تھے، انہوں نے علانیہ اسلام قبول کر لیا۔ آپسی منافرت جو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں تھی وہ ختم ہو گئی، اور آپسی محبت تعلق قائم ہوا۔ لوگوں نے اسلامی تعلیمات اور قرآن کو سنا، باہمی گفتگو ہوئی، اور بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی کثرت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور گزشتہ 20 سالوں میں اتنے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے بعد داخل ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں، اسلام اخلاق، اعمال خیر اور بھلائیوں کا دین ہے۔ یہ انسانوں کی خدمت، ان کے ساتھ نیکی، مساوات اور انسانوں کے ساتھ بھلائی سکھاتا ہے۔ اور جب امن قائم ہوگا اور مسلمانوں کو دوسرے اقوام کے ساتھ ملنے جلنے، ان کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا، ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے اور بات چیت کا موقع ہوگا، تو پھر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام دشمن طاقتیں ہر زمانے میں بدامنی، آپسی منافرت اور جنگ کی آگ بھڑکاتی رہتی ہیں، تاکہ دعوت و تبلیغ اور اسلام کے پیغام خدمت خلق کو لوگوں تک پہنچانے میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اور وہ لوگ جو اسلام کے حقیقی پیروکار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، آپسی منافرت ختم ہو، لوگوں سے اور دوسرے طبقات سے تعلق اور محبت ہو۔ صلح کی وجہ سے عناد، دشمنی اور نفرت کا گھنونا پردہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے، اور اسلام کی خوبصورت تصویر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، تو ہر سچا اور ایماندار شخص اسلام کے چمن میں آ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ صلح سے پہلے کافر نفرت، قوم پرستی، علاقہ پرستی اور جنگ کی آگ میں جھلس رہے تھے۔ اسلام کی خوبصورت تعلیمات کا حسن ان سے پوشیدہ تھا۔ صلح کی وجہ سے دشمنی ختم ہوئی
تو سچ کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لائق ہوئے، اور سچ کو قبول کرنے والے حق کو قبول کرنے لگے۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، یہ دین جس کو ہم نے اور آپ نے قبول کیا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ دین ہے کیا؟ یہ دین ہمیں ہر جھوٹ سے، ہر ظلم سے اور ہر گندگی سے بچانے والا دین ہے۔ یہ دین ہمیں ہر جھوٹ سے، ہر ظلم سے، ہر گندگی سے بچانے والا دین ہے۔ یاد رکھیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ظالم نہیں ہوتا، اور جو ظلم کرے، خود کو مسلمان کہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ زانی، چور، دوسروں کا حق مارنے والا کبھی مسلمان نہیں ہوتا، اور جو دوسروں کا حق مارے، جو چوری کرے، جو زنا کرے، جو گناہوں کے اندر لت پت ہو، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خود کو مسلمان کہے۔ یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے، اللہ کے رسول نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ الزانی حین یزنی فہو لیس بمومن، السارق حین یسرق فہو لیس مومن۔ یہ اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں۔ مسلمان کسی قوم کا نام نہیں، مسلمان تو اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ سے، ظلم سے، گندگی سے خود کو بچاتا ہے۔ آج لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ایک قوم سمجھتے ہیں۔ کیسا بھی ہو، اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ مسلمان کوئی قوم نہیں جو قوم سے مسلمان بنے ہوں، بلکہ یہ عقیدے سے مسلمان بنتا ہے۔ اسلام کسی نسل کا نام نہیں، کسی علاقے کے رہنے والے لوگوں کا نام نہیں۔ اسلام تو توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا اور آخرت کا، اچھے عمل کرنے کا اور برے کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ جہاں توحید نہ ہو، رسالت پر یقین نہ ہو، آخرت کا ڈر نہ ہو، اچھے اعمال نہ ہو، گندے اور برے اعمال سے بچنا نہ ہو، وہاں اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو تبھی ہوگا جب توحید ہو، رسالت ہو، آخرت کا ڈر ہو، اعمال کی جزا اور سزا کا یقین ہو، برے اعمال سے بچنا ہو اور اچھے اعمال کا کرنا ہو، جہاں انسانوں کی خدمت کا جذبہ ہو، جہاں ظلم سے بچنا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے۔ ارادہ کیجئے کہ ہم مسلمان بنیں گے۔ مسلمان سماج کے لیے مفید ہوتا ہے، نقصان دہ نہیں۔ مسلمان سماج کا خدمتگار ہوتا ہے، ظالم نہیں۔ مسلمان دینے والا ہوتا ہے، چور نہیں۔ مسلمان حق دلانے والا ہوتا ہے، حق مارنے والا نہیں۔ ارادہ کیجئے ہم وہ کام کریں گے جس کے کرنے کو اسلام کہتا ہے، اور ان گندے کاموں سے، گناہوں سے، ظلم سے، دوسروں کا حق مارنے سے، جن سے اسلام بچنے کو کہتا ہے، ان سے ہم بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔